बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक ऐसा फ़ैसला किया है और उस फैसले के नतीजे में जो भारत ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं, उन उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। और इसके अलावा जो अपोजिशन ने ख्वाब देख रखे थे, वो ख्वाब भी जो है वो चकना चूर हो गए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये तफसील भी बताएंगे कि ये माजरा क्या है। इसके अलावा जो मुआवने खसूसी हैं, फिरदौस आशिक अवान, शहजाद अकबर, वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, उन्हें खसूसी अदालत के फ़ैसले पर तनकीद करना जो है वो महंगा हो गया है और उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की तलवार जो है वो लटक गई है। इस अलावा आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जो वज़ीर कानून है फ़रोग नसीम, वो एक मरतबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए क्या कुर्बानी देने जो है वो जा रहे हैं। इसके अलावा जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में एहतसाब का अमल दोबारा से तेज़ हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और जस्टिस गुलजार अहमद ने आज किस हुकूमती वकील की किस बात के ऊपर सरजनिश की, उसकी तफसीलात भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाजरीन आपसे बात कर लेते हैं कि जो वफाकी हुकूमत ने, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने और जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैसला किया है कि जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस फैसले के खिलाफ आज बाकायदा तौर पर जो है वो रजू कर लिया गया है इस अदालत उज़्मा से। और ये जब नजर सानी की दरख्वास्त दायर की गई, इसके ऊपर इब्तदाई मरहले के ऊपर जो है वो एतराज़ लगाया गया। एतराज़ ये लगाया गया नाजरीन कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त के ऊपर और दरख्वास्त के साथ एक सर्टिफिकेट होता है जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं। वफाकी वज़ीर फ़रोग नसीम ने वो फिटनेस सर्टिफिकेट और दरख्वास्त के ऊपर दस्तखत नहीं किए। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से मुकदमा ज़ेर इल्तवा था, तो फ़रोग नसीम ने वजारत से मुस्ताफ़ी होकर कमरा अदालत नंबर 1 में या सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर वकील नुमाइंदगी की थी। लेकिन ये सर्टिफिकेट पर दस्तखत ना करने की वजह से और नजरसानी दरख्वास्त के ग्राउंड्स पर दस्तखत ना करने की वजह से एक थोड़ा सा ये इम्कान पैदा हुआ था कि ये दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी जाएगी। लेकिन बाद अज़ां फ़रोग नसीम ने यह फ़ैसला किया, वज़ीर कानून ने, कि वो एक मरतबा फिर अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देंगे और आर्मी चीफ की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी करेंगे जब नजरसानी की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर होगी। और उन्होंने दस्तखत कर दिए। और जब कभी अब ये केस समात के लिए मुकर्रर होगा तो वज़ीर कानून फ़रोग नसीम को आर्गूमेंट्स देने के लिए अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी होना होगा। और ये कुर्बानी जो है वो एक मरतबा वजारत की दोबारा से वज़ीर कानून फ़रोग नसीम जो है वो देने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो दरख्वास्त नज़र सानी की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, इसके कंटेंट्स क्या हैं और किसके ख्वाब और किसकी उम्मीदें जो हैं वो उन पर पानी फिरा है, वो भी डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन इस दरख्वास्त के साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, ये भी कहा गया है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए ताकि जो और ये दरख्वास्त इस्तदा इसलिए की गई है कि जिस तरह से 3 दिन 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ के मुकदमे की समात होती रही और फिर जिस तरह से मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर उस प्रोसीडिंग को लेकर आर्मी चीफ के ओहदे के हवाले से एक तमाशा लगा रहा, उससे जो है वो अवॉइड किया जाए ताकि जो डिग्निटी है इस ओहदे की वो बरकरार रहे, उसको मेंटेन रखा जाए। इसके अलावा ये भी इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त को फौरी समात के लिए भी लगाया जाए और इस पर लार्जर बेंच अगर हो सके तो वो भी तश्कील जो है वो दिया जाए। अब इस पर बात कर लेते हैं कि अपोजिशन ने के ख्वाब किस तरह से चिकनाचूर हुए हैं, पहले वो आपको बता देते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि अपोजिशन और जो जितनी भी जमातें हैं मोस्टली वो इस लेजिस्लेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लेजिस्लेशन की आड़ में वो ये कोशिश कर रही हैं, एक तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेजिस्लेशन के हवाले से अपना जो है अपने लिए कोई फ़ायदा हासिल कर सकें, और ये भी उनकी ये कोशिश रही है कि हुकूमत और पाक फ़ौज के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो क्रिएट किया जाए, कोई दरार पैदा की जाए। और आपको मालूम होगा कि इस किस्म के बयानात सामने आए कि हम तो तैयार हैं, अपोजिशन की जानिब से बयान है कि हम तो कानून साजी के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत का रवैया नहीं लगता कि इस मामले के ऊपर वो कानून साजी करने के लिए तैयार है या कानून साजी करना चाहते हैं। तो इस किस्म के बयानात का मकसद खुद को जो है वो करीब करना था एस्टेब्लिशमेंट के, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो दरार या फासले जो है वो पैदा करना था। तो ये उम्मीद ख़त्म हो गई अब जब नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर दी अभी इब्तदाई तौर पर, और अगर ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो तब्दील कर लिया, उसमें नजरसानी कर ली, तो इनके ये जो ख्वाब हैं ये मुकम्मल तौर पर जो है वो चकनाचूर जो है वो हो जाएंगे। अब भारत जो ये देख रहा था कि जिस तरह से ये तमाशा लगा पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर,
اب وہ یہ امید کر رہا تھا کہ جس قسم کے سیاسی بیانات اپوزیشن کی جانب سے دیے جا رہے تھے تو وہ بھی یہ آس لگا بیٹھا تھا، امید لگا بیٹھا تھا کہ شاید جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر لیجسلیشن پارلیمان سے نہیں ہو پائے گی اور قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ہے وہ گھر جانا پڑے گا اور پاکستان کو نیا آرمی چیف جو ہے وہ لانا پڑے گا۔ اور اس بات کو تقویت دینے کے لیے کہ ان حالات کے اندر بھی جو ہے وہ آرمی چیف تبدیل ہو سکتے ہیں، بھارت نے اپنا آرمی چیف تبدیل کیا، اسے ایکسٹینشن نہیں دی اور ایک روایت بھی چلی آ رہی تھی، لیکن اس کا تاثر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے سمجھا کہ لیا جائے گا۔ لیکن اس نظر ثانی درخواست کے ذریعے جس لیجسلیشن کے اوپر ہمارا اصلی دشمن بھارت جو ہے وہ انحصار کر رہا تھا کہ اس قسم کی لیجسلیشن نہیں ہوگی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جنہوں نے پلوامہ واقعے کے بعد، جنہوں نے ایل او سی پر وائلیشنز کے بعد، اور اس کے بعد جب کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک اس کی قانونی حیثیت بھارت نے تبدیل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں اور جو بھارت میں متنازع قانون پاس کیا گیا ہے، اس 5th جنریشن وار کے اندر جس طرح سے چیزوں کو مینج کیا، پاک فوج کی تیاری کرائی گئی خاص طور پر پلوامہ واقعے کے بعد، اور اب موجودہ جو کشیدگی چل رہی ہے کہ بھارت نے اپنی توجہ ملک سے ہٹا کر بارڈرز پر لے آیا ہے تاکہ اس معاملے کے اوپر ڈسپیوٹڈ لا کے اوپر توجہ جو ہٹ کے وہ بارڈر کے اوپر آ جائے، کشیدگی پاکستان اور بھارت کے درمیان بارڈر پر پیدا ہو۔ تو ان تمام صورتحال کے اندر جو ہے جس طرح سے ایک بہترین مینجمنٹ کی جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو جس طرح سے اسٹرینتھن کیا اور وہاں پر لایا گیا جو ہے میجر جنرل آصف غفور کو، اور بھارت نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ان کی ناکامی ہے کہ اطلاعات کی فراہمی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر پاک فوج کی فتح ہوئی ہے اور بھارت نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے امید لگا بیٹھے تھے کہ شاید چیزیں ان کے حق میں ہو جائیں گی، لیکن اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں ان کے حق میں نہیں ہونے جا رہی۔ اب اگلی بات کر لیتے ہیں جو ہمارا اگلا موضوع ہے کہ وزیر قانون فاروق نسیم، اٹارنی جنرل انور منصور خان، فردوس عاشقاوان اور شہزاد اکبر، جنہوں نے خصوصی عدالت کے فیصلے کے بعد اس فیصلے پر کڑی تنقید کی تھی اور اس میں جو سکم تھے یا آئینی یا قانونی ان کے بقول جو ہے وہ فلاز موجود تھے، ان کی نشاندہی کی تھی، اس کو جواز بنا کر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایڈوکیٹ ہیں شبیر حسین، انہوں نے درخواست دائر کی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی قسم کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ آیا خصوصی عدالت کا، اس فیصلے کے بعد نہ صرف خصوصی عدالت کو جو ہے وہ ہدف تنقید بنایا، عدلیہ کو ہدف تنقید بنایا، بلکہ اس خصوصی عدالت کے جو سربراہ تھے وقار احمد سیٹھ، ان کا بھی جو ہے وہ تمسخر اڑایا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 204 کے تحت ان تمام حکومتی اعلیٰ شخصیات کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اس درخواست میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ آئین کے تحت کوئی بھی حکومتی شخص ہو یا عام شخص ہو عدلیہ یا کسی جج کی ذات کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہیں کر سکتا، ان کی تضحیک یا تذلیل نہیں کر سکتا، لیکن خصوصی عدالت کے فیصلے کے بعد حکومتی ان چاروں شخصیات نے عدلیہ کی تذلیل کی، اس کے جو جج تھے جو سربراہ تھے اس کی تذلیل کی، اور استدعا یہ کی گئی ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اور اب ایک درخواست پشاور ہائی کورٹ میں ہے، ایک سپریم کورٹ میں ہے، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ درخواست کے سماعت کے لیے مقرر ہوں گی تو جو نااہلی کی تلوار ہے یا توہین عدالت کی جو کارروائی کی تلوار ہے وہ حقیقی معنوں میں لٹکے گی، لیکن یہ درخواستیں دائر ہو جانا بھی اس کے بعد ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی یہ درخواستیں ٹیک اپ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل میں یہ ہوا ہے کہ جو احتساب کا عمل تھا جو سپریم کورٹ کے 23 اگست 2019 کے فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا، جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس معاملے کے اوپر ایف آئی اے اپنی تحقیقات کرے، لیکن سپریم کورٹ کی یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسپوز آف کر رہی ہے ود سرٹن آبزرویشن، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے کی کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ ایکسٹینسو ٹائپ کی ایکسٹینسو ہے یا انٹینسو ہے جو بھی ہے، شدت کے ساتھ جو انکوائری ہے وہ دیکھنے کے لیے نہیں ملی، لیکن اب چونکہ وہاں پر واجد ضیاء صاحب نے جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کا عہدہ جو ہے سنبھال لیا ہے، تو ان کی جانب سے اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر آج جو مسلم لیگ نواز کا سیکریٹریٹ ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں اس پر چھاپا مارا ہے، اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اسی جگہ کے اوپر ماڈل ٹاؤن میں جہاں یہ چھاپا مارا گیا ہے وہاں سے کوئی مواد، کوئی ملٹیریل، کوئی لیپ ٹاپ یا موبائل جو ہے وہ ریکور جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اور اس میں اب چیز یہ بھی دیکھنے کے لیے آئی ہے کہ جو لوگ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جنہوں نے ابتدائی تحقیقات میں اس بات سے خود کو الگ کر لیا تھا کہ وہ اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ لا علم ہے، یہ ویڈیو کس طرح سے بنائی گئی، کس موبائل پر بنائی، کس نے بنائی، وہ ہم اس تمام بات کو نہیں جانتے، یہ ماجرا ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کی جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے ہمیں جو ہے اس ویڈیو کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ لیکن اب ایف آئی اے کی جانب سے جو عطا تارڑ ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نواز کے، انہیں کل بلایا گیا ہے
اور سینیٹر پرویز رشید اور عظما بخاری کو 30 دسمبر ہے انہیں حاضری کے لیے بلایا گیا ہے اور ان سے اس معاملے کے اوپر انکوائری کی جائے گی. لیکن آج سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار احمد کی عدالت میں ایک مقدمے کی سماعت تھی اور انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی آبزرویشن دی ہے. وہ مقدمہ یہ تھا، پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو فائنانس ڈویژن ہے، جو وزارت فائنانس ہے، اس کے 3 ڈویژن ہیں، ایک ریونیو، ایک اکنامک، اور تیسرا جو بتایا گیا تھا ریونیو، اکنامک اور فائنانس. یہ 3 ڈویژن ہے. لیکن اس میں جو ریونیو ڈویژن ہے، اس کے جو ملازمین ہیں، اس کے تحت ریونیو ڈویژن کے اندر اے جی پی آر بھی آتا ہے، ان کے ملازمین کو 100% الاؤنس دے دیا گیا، اور اے جی پی آر جو کہ ایف بی آر کے انڈر آتا ہے اسے جو ہے وہ 20% جو ہے وہ الاؤنس دے دیا گیا، اور اس کی اپروول وزیر اعظم سے لے لی گئی. اور سپریم کورٹ میں یہ جب مقدمہ اس کی سماعت ہوئی تو اس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی بنیاد بتائیں کہ یہ الاؤنس دیا کس طرح سے گیا. اور سب سے بڑا جو انہوں نے اعتراض اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ مختلف جو حکومتی ادارے ہیں، ایک وزارت ہے پانی بجلی کی، دوسری فائنانس کی، تیسری بنیادی حقوق کے حوالے سے، چوتھی جو ہے وہ لا منسٹری ہے. انہوں نے کہا اس طرح سے مختلف وزارتیں ہیں، ان تمام جو وزارتوں کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں فرق کیا ہے؟ حکومت کیوں نہیں چاہتی کہ ان تمام جو ادارے ہیں، حکومتی وفاقی ادارے ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ایک صوبہ اپنے ملازمین کو کوئی ریلیف دیتا ہے، کوئی الاؤنس دیتا ہے تنخواہ کی مد میں، الاؤنس کی مد میں، تو اس پر دوسرا صوبہ پابند نہیں ہے. لیکن وفاق کی سطح کے اوپر ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تنخواہوں کا ڈفرینس ہے مختلف اداروں کے درمیان، ان میں یہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. اور جو سرکاری وکیل پیش ہوئے تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل میاں اصغر علی، ان کی سرزنش بھی کی کیونکہ وہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے. تو اس پر عدالت نے کہا، چیف جسٹس نے کہا آپ نے ہم پر ظلم کیا، ہم سارا کیس پڑھ کر آئے تھے لیکن آپ تیاری کر کے نہیں آئے. لیکن آئندہ سماعت پر جب اس کیس کی سماعت ہوگی آپ تیاری بھی کر کر آئیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کی لاجک کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے کہ ایک وزارت کے ڈویژن کو جو ہے وہ الاؤنسز، اسپیشل الاؤنسز جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں، باقی جو وزارتیں ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، انہیں اس الاؤنس سے محروم کیوں رکھا جاتا ہے. تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.